کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تمہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں۔ اب کل جہاں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جمادات ہیں۔ جمادات کہتے ہیں زمین، پہاڑ، پتھر راستے میں حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام متقع تھا اور ایک کا نام متکلم تھا۔ ایک پتھر چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اسی لیے اس کا نام متقع تھا۔ اور دوسرا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام متکلم پڑ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو وہ پہاڑ تھر تھرانے لگا، خوشی کی وجہ سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں کانپتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو پھر وہ پہاڑ رک گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمادات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے بھی محبوب تھے۔ آگے نباتات درختوں کو کہتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ درخت بھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے باہر، تو پھر درخت چل کے آ کے حضور کے قریب جھرمٹ بنا لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ مہیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا، اسی سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک ممبر بنا کے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ بچہ ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں آواز کس کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کے پاس آئے، کھجور کے ستون کے پاس جس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں گے اور مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ نباتات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ میرے آقا نباتات کے بھی محبوب تھے۔ حیوانات کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، قصویٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئی، کھاتی پیتی کچھ نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کے اوپر جب زیادہ دباؤ ڈالا کہ کچھ کھا لے تو وہ وہاں سے چل کر جنت البقیع میں آئی اور وہاں کیکروں کے سائے میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی تھی۔ چند دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یعنی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، حضور اس کے محبوب تھے کہ وہ غم برداشت نہ کر سکی۔ حضرت شیمہ نبی علیہ السلام کی رضائی بہن، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا کافی وقت ہو گیا ہے، تو گئی نہیں ہے بکریاں چرانے۔ اس نے کہا اماں گرمی شدید ہوتی ہے، میں نہیں سنبھال سکتی، بھاگ کے تھک گئی ہوں۔ ماں نے کہا میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بیمار ہے، تو تیرے ساتھ اور کون جائے گا؟ اس نے کہا میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دیں، میں اس کو لے کے جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹا تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو؟ یہ تو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے۔ اس نے کہا اماں میں ایک دن بھائی کو ساتھ لے گئی تھی تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ میں جہاں بھی جاتی تھی بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سائے کیے رہتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک راہب نے دیکھا تھا میرے بھائی کو، اس نے کہا تیرا یہ بھائی بڑا ہو کر کوئی بڑی شخصیت بنے گا، کوئی بڑا آدمی بنے گا۔ اور امی جان اس دن بھائی کو جب ساتھ لے کے گئی تو بکری نے جلدی چارہ چر لیا، پھر وہ آ کے جھرمٹ بنا کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئی ہیں۔ میں اور بکریاں دونوں اپنے بھائی کی چہرے کا دیدار کرتے رہے۔
امی جان اسی لیے میرے ساتھ آج بھائی کو بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن سے جانور تلک بھی محبت کرتے تھے، نباتات، حیوانات، اور انسانوں کی تو بے شمار مثالیں دیکھی ہوں گی آپ نے۔ انسانوں نے تو اپنی جانیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ نچھاور کر دی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ امید کرتی ہوں ہماری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔